أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين. أما بعد، فقد قال الله: إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ارباب رضا، وہ رات جو حسین کے لیے بڑی بے چینی کی رات ہے، وہ رات جو مدینے اور حسین کی جدائی کی رات ہے، وہ رات آ چکی ہے جس رات میں حسین اپنے نانا کو الوداع کہہ رہے تھے، اپنی اماں کو الوداع کہہ رہے تھے، اپنے بھائی کو الوداع کہہ رہے تھے۔ یہ وہ رات ہے جو جناب صغرا کی یتیمی کا اعلان کر رہی تھی۔ یہ وہ رات ہے جس میں جناب عبداللہ جناب زینب سے جدا ہو رہے تھے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے عزاداروں۔ حسین کا 28 رجب کو مدینہ چھوڑنا ہوا، کربلا جانا ہوا۔ حسین عازم سفر ہو رہے ہیں، حسین اپنی بہنوں کے ساتھ جا رہے ہیں، حسین اپنی بیٹی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ عماری موجود ہے، آپ کے سامنے یہ زلجنا موجود ہے۔ میں کہوں تو یہ عماری نہیں ہے، یہ لٹنے کا اعلان ہے جناب زینب کا، یہ لٹنے کا اعلان ہے جناب کلثوم کا۔ ہاں، یہی حق ہوتا ہے غریبوں کو رونے کا، ہاں یہی حق ہوتا ہے بے پردہ بیویوں کو رونے کا، ہاں یہی حق ہوتا ہے علی اکبر کے سینے پہ گریہ کرنے کا، کیونکہ اس رات، اب یہ رات ایسی ہے جو نہ اکبر کو واپس لائے گی، نہ عباس کو واپس لائے گی، نہ آل محمد کو واپس لائے گی۔ حسین بے چین ہے۔ ایک مرتبہ اپنے نانا کی قبر پہ گئے، جانے کے بعد گریہ کیا، نانا کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ اتنا روئے کہ روتے روتے غش آ گیا۔ خواب میں کیا دیکھا؟ نانا رسول اکرم آئے ہیں، کہتے ہیں نانا وہ وقت آ گیا جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ نانا ذرا اٹھ کر دیکھیں، زینب بھی جا رہی ہے، کلثوم بھی جا رہی ہے، نانا ذرا دیکھیں اصغر کو بھی لے کر جا رہا ہوں۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی العلی، اجرکم علی النبی۔ عزادارو، نانا کی قبر سے رخصت ہوئے، ایک مرتبہ بھیا حسن کی قبر پہ پہنچے۔ بھیا حسن، اے میرے بھائی، الوداع میرے بھائی، نہ جانے کب ملاقات ہوگی، اب شاید قیامت میں ملنا ہوگا۔ بھیا میں جا رہا ہوں، خدا حافظ۔ کہ بھیا کی قبر سے آواز آئی، حسین معاف کرنا، تجھ سے پہلے دنیا چھوڑ دی، ورنہ تیرے ساتھ ضرور جاتا۔ حسین میرا قاسم لے جا، حسین میرا بچہ لے جا، ارے اس کو میری طرف سے ہدیہ سمجھ۔ ایک مرتبہ حسین عباس کی قبر سے رخصت ہوئے۔ تاریخ نے کہا رسول کی قبر پہ چل کر گئے تھے، بھائی کی قبر پہ چل کر گئے تھے، مگر جیسے ہی اب اماں کی قبر پہ چلنے کی باری آئی، اب حسین سے چلا نہیں جاتا۔ جیسے 6 مہینے کا بچہ گھٹنیوں کے بل چلتا ہے، حسین گھٹنیوں کے بل آئے، 6 مہینے کے بچے کی طرح اماں کی قبر کی طرف چلے، ایک بچے کی طرح خود کو قبر پہ گرا کے کہتے ہیں اماں تیرا حسین جا رہا ہے، ارے امتحان دے گا، اماں ذرا میرے ساتھ چل۔ آواز آئی بطول کی قبر سے، میرے لال اکیلا نہ سمجھنا، تیری ماں تیرے ساتھ جائے گی۔
کبھی عباس کے بازو اٹھائے گی، کبھی قاسم کا جنازہ۔ حسین جب تیرے گلے پہ خنجر چلے گا، میں اپنے دونوں ہاتھ تیرے گلے پہ رکھ دوں گی، شبر سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گی نہ مار، میں نے اس کو چکیا پیس کر، میں نے اس کو چکیا پیس کر پالا ہے، نہ مار، میں نے اس کو چکیا پیس کر پالا ہے۔ عزادارو، جانے کا وقت ہو گیا۔ حسین نے عباس کو بلایا، سب کے نام لکھوائے جا رہے ہیں، زینب بنت علی، کلثوم بنت علی، اکبر ابن حسین، اصغر ابن حسین، قاسم ابن حسن، عون ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ، سب کے نام لکھوائے جا رہے ہیں، مگر ایک 9 سال کی بچی ہے۔ سنیں گے؟ بہت آرام سے پڑھوں آپ کے لیے۔ جناب فاطمہ صغرا کا بہت کم ذکر ہوتا ہے نا، ایک مصائب کا جملہ پڑھ دوں صغرا کا، برداشت کریں گے؟ صغرا کون ہے؟ صغرا وہ ہے جو اکبر کو اپنا بھائی مانتی تھی، اکبر وہ ہے جو صغرا کو اپنا بھائی مانتا تھا، جو اپنی بہن مانتا تھا۔ عزادارو، صغرا کی ماں کا نام کسی نے ام ولد بتایا، کسی نے ام اسحاق بتایا، مگر تاریخ نے کہا کہ جب شادی ہوئی ام ولد یا ام اسحاق سے تو جناب صغرا جب 1 سال کی تھی، جناب صغرا کی ماں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ صغرا کو اب پتہ چل گیا بن ماں کے بچے کیسے ہوتے ہیں، مگر زینب سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ زینب نے کہا صغرا پریشان نہ ہو، میرے اون و محمد سے کم تو نہیں ہے تو، میں تجھے پالوں گی۔ زینب نے پالا، کچھ عرصہ گزرا، امام حسین کی شادی جناب رباب سے ہوئی۔ رباب نے کہا یہ بچی کون ہے؟ کہ یہ حسین کی بچی ہے جو بن ماں کی بچی ہے۔ رباب نے کہا زینب میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتی، میں صرف صغرا مانگتی ہوں۔ زینب نے کہا اپنی اولاد ہونے کے بعد میری صغرا کو بھول تو نہیں جائے گی، میری صغرا کو بھولے گی تو نہیں؟ آواز آئی میری چاہے جتنی اولادیں ہوں میں نہیں بھولوں گی۔ تاریخ میں رباب کی اصغر بھی اولاد ہے، سکینہ بھی اولاد ہے، لیکن رباب کبھی نہیں بھولی ہے، ہمیشہ پالی۔ اور سکینہ سگی اولاد ہے رباب کی، سکینہ سے کہتی تھی میری جان سکینہ، میری لاڈلی سکینہ، میری پیاری سکینہ، دیکھو کبھی صغرا سے بلند آواز میں بات نہ کرنا۔ عزادارو، صغرا کے مصائب بڑے کم سنتے ہو نا، آج مصائب سنو۔ کہتی ہیں کہ سنو میری بچی سکینہ، صغرا سے اونچی آواز میں بات نہ کرنا، کبھی آنکھ ملا کے بات نہ کرنا۔ پوچھا اماں کیوں؟ کہ اس لیے صغرا کی ماں نہیں ہے، صغرا یتیم ہو گئی ہے، صغرا کی ماں نہیں ہے۔ جن کے ماں باپ نہیں ہوتے ہیں میرے لال ان سے نرمی سے بات کرتے ہیں، ان سے پیار سے بات کرتے ہیں۔ اب یہ 4 سال کی بچی ہے، اس نے سمجھ لیا تھا کہ جن کے ماں باپ نہیں ہوتے ان سے لوگ سختی سے بات نہیں کرتے۔ تو سارے مل کے سکینہ جس محرم تک یہی سمجھتی رہی کہ میں جس کے باپ نہیں ہوتا ہے اس سے سب نرمی سے بات کرتے ہیں۔ لو 10 محرم کو بابا چلا گیا، صغرا نے سمجھا شبر آئے گا، سر پہ ہاتھ پھیرے گا، مجھے پیار کرے گا، مگر یہ کیا ہوا؟ شبر آ گیا، زلفوں میں ہاتھ ڈالا، دوسرے ہاتھ سے سکینہ کو تماچا لگاتا۔ پڑھوں، برداشت کروں گا، پڑھوں، برداشت کر لوں گا، حالات بتاتے ہیں قیامت۔ سکینہ سمجھتی رہی کہ جن کے ماں باپ سکینہ کو یہی خیال تھا جن کے ماں باپ نہیں ہوتے ہیں لوگ ان سے نرمی سے بات کرتے ہیں، مگر سکینہ نے عاشور کے بعد عجیب منظر دیکھا۔ یتیموں کے لیے تازیانے آ رہے تھے، یتیموں کے لیے درے آ رہے تھے، یتیموں کو تماچے لگائے جا رہے تھے۔ عزادارو، فہرست بنی، سب تیار ہوئے، قافلہ چلنے لگا۔ جب قافلہ چلنے لگا صغرا نے بابا سے پوچھا مجھے نہ لے کر جائیں گے؟ کہ بیٹی میری مجبوری ہے، نہیں لے کر جا سکتا۔ ایک مرتبہ اکبر کو بلایا، اکبر یہ بتاؤ بابا تو اپنی بہنوں کو لے کر جا رہے ہیں،
तुम अपनी बहन को लेकर क्यों नहीं जाते? अकबर आए हुसैन के पास, मुझे मालूम है जुमला बर्दाश्त नहीं होगा, आराम से पढ़ता हूँ। अकबर आए, बाबा मेरे प्यारे बाबा, अपनी बहनों को लेकर जाते हो, मेरी बहन को लेकर चलो। आवाज आई, अकबर ये आंखें इमारत की आंखें हैं, जो मैं देख रहा हूँ वो तू नहीं देखता। तो बाबा क्या देखा? तो मैं देख रहा हूँ तू भी मर जाएगा, मैं भी मर जाऊंगा, मगर सारी बीवियों के हाथों में रसल होगी, एक गले एक रसल में सबके गले होंगे। अरे तू गौर से देख, मेरी सुगरा, मेरी माँ फातिमा ज़हरा की शबाहत रखती है, मुझे बर्दाश्त न होगा मेरे बाप मेरी माँ की तस्वीर के हाथों में हथकड़ियाँ हो, पाँव में बेड़ियाँ हो, गले में रसल पड़ी हो। अजर वाला ज़हरा, ज़ैनब का नाम लिया। अब शरीयत कहती है औरत जब भी बाहर जाए तो मर्द से इजाजत ले। ज़ैनब आई जनाब अब्दुल्ला के पास, आने के बाद कहती है, मेरे सरताज, मेरा वालियो वारिस, मेरा हुसैन जा रहा है, मुझे जाने की इजाजत दो। अब्दुल्ला ने कुछ न कहा, आंखों से आंसू बहने लगे। ज़ैनब समझ गई शायद ये मना करना चाहते हैं, कहती है, अब्दुल्ला आप मेरे शौहर हैं, आपका हुक्म मानना मेरे ऊपर वाजिब है, आप अगर चाहते हैं तो मैं नहीं जाऊंगी, मगर याद रखना अगर हुसैन चला गया ना और मैं रह गई, इधर मदीने से हुसैन निकलेगा, उधर मेरे बदन से रूह निकल जाएगी। अजरुक वाला सारा, अजरुक वाला सारा, अल्लाह को कोई गम न दे। ज़ैनब कह रही थी, ज़ैनब कह रही थी, ए अब्दुल्ला मैं हुसैन के बिना नहीं जी सकती, ए बीबी ज़ैनब आप हुसैन के बिना नहीं जी सकती, मगर मुझे मंजर याद आ गया, 70 कदमों का फासला, अपने टिकने पे खड़े हो गया। ज़ैनब देख रही थी, शिमला आगे बढ़ रहा है, हुसैन की जुल्फों में हाथ, सीने पे चढ़ के खड़ा हुआ, एक मर्तबा खुद खंजर दिखाया, 13 ज़रबत मारी। हाय ज़ैनब, हाय ज़ैनब, हाय ज़ैनब, बस एक ही है, बहुत रोली, हफ्ते गिरिया अदा हुआ, बहुत रोली है। शहजादी आपके गिरिए को कबूल करेंगी, शहजादी आपकी इस फुर्सतदारी को कबूल करेंगी, यकीनन फरिश्ते आपके साथ गिरिया कर रहे हैं। बस एक रिवायत, काफिला चल रहा है, काफिला चलने लगा, जब काफिला चला तो थोड़ी दूर काफिला चला था कि आवाज आई, रोको काफिला रोको। क्या हुआ? कब पता नहीं कौन बीवी है जो ज़ईफ है, हाथ में ऐसा है, और वो बाहर आ गई। गौर से देखा तो अब्बास की माँ उम्मुल बनीन। काफिला रोकाया, हुसैन घोड़े से नीचे उतरे, उतरने के बाद पूछा, अम्मा क्या हुआ? कहा तेरा अब्बास है, तू ले जा, बस 2 जुमले पर हुआ, तेरा अब्बास है तू ले जा, मगर आखिरी लम्हा है ना, एक मरतबा अब्बास मेरे हवाले कर दे, अम्मा आपके हवाले कर दे, आओ अब्बास जरा मेरे साथ चलो कब्र रसूल पर। अब ये मेरे सामने कब्र रसूल है, अब्बास हाथ रखो, एक हाथ कब्र रसूल पर है, तो एक हाथ मेरे सर पर रखो, एक हाथ सर पर रखा। पूछा अब्बास तेरा एक हाथ कहाँ है? का कायनात के अजीम रसूल की कब्र पर। का दूसरा हाथ कहाँ है? अब्बास ने कहा आप जैसी अजीम तरबियत करने वाली अजीम माँ के सर पर। क्या अब्बास आज कब्र रसूल को गवाह बनाकर और मेरे सर की कसम खाकर मुझसे वादा कर, जब तक तेरे बाजू सलामत है, तेरे हाथ सलामत है, मैं शब्बीर का गला कटेगा, मैं ज़ैनब की चादर चलेगी, मैं कहूँगा बीबी अब्बास ने वादा किया, ना गला कटा था, ना चादर सिली थी, अब्बास के बाजू कटे, क़यामत आ गई, ज़ैनब की चादर छिन गई, कुलसूम की चादर छिन गई, बीबियों की चादर छिन गई, नन्ही सकीना को तमाचे लगाए गए, आबिद को दुर्ने लगाए गए, नो कैसी नात सर बदल गए। अला लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन, इन्ना